ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज बुध है और मई की 14 तारीख। ZBC सरबीन से मैं हूँ जावेद चौधरी। अमेरिका पर पैसों की बारिश। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि $600 बिलियन का मुआहदा $1 ट्रिलियन का हो सकता है। أحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية في المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي، حيث تجمع بلدين صديقين علاقة اقتصادية عميقة بدأت قبل 92 عام وتحديدا في عام 1900. रियाज में ट्रंप का 1 घंटे से जायद का खिताब, 5 अहम ऐलानात। I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. People of Gaza deserve a much better future, but that will... सदर ट्रंप का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान से कहा मिसाइल रखें और तिजारत करें। उम्मीद है जंग बंदी मुस्तकिल होगी। We're intervening in complex societies that they did not even understand themselves. They told you how to do it, but they had no idea how to do it themselves. भारत ने कहा है कि कश्मीर 2 तरफा मसला है। अमेरिका से ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जंग बंदी तक तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा है। किसी भी नए हमले की सूरत में कौम को तैयार और मुत्तहद रहना होगा। साबिक वजीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान का मुतालबा, इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी दबाव दिया जाए। To speak here about it, what we want is international pressure on Pakistan right now because currently he's living in inhumane conditions. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि IMF से पाकिस्तान को $1 अरब 2 करोड़ की किस्त मौसूल हो गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी खत्म, मगर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शुरुआत करने वाला मिसाइल फतेह 1 ज़ेर बहस क्यों? ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज पाकिस्तान की जानिब से फतह 1 मिसाइल चलाकर किया गया। तुर्की में PKK का मुसल्लह जिद्दोजहद खत्म करने का ऐलान, 40 साला इंसर्जेंसी का इख्तिताम। Keşke önce 10 sene önce olsaydı. This has come late. मोहम्मद कहते हैं ये देर से हुआ है, काश ये 10 साल पहले हुआ होता, लेकिन जो भी इस खुरेजी को रोक सकेगा मैं उसे सलाम करता हूँ, चाहे वो किसी भी तरफ से हो। फिलिपाइन में माउंट कैनलोन आतिशफिशा फटने से राख 3 किलोमीटर तक बुलंद। और जानिए, क्या ज्यादा पानी पीना फायदा मंद है या नुकसानदेह? हम अक्सर सुनते हैं ज्यादा पानी पियो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन कभी सोचा है कि कितना ज्यादा? क्योंकि एक तरफ जहां कम पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, वहीं ज्यादा पानी पीना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। रियाज में अहम मुआहदों पर दस्तखत के बाद सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिताब में कहा है कि आज उनके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो $600 बिलियन का मुआहदा हुआ है, ये आने वाले महीनों में बढ़कर $1 ट्रिलियन तक का हो सकता है। मोहम्मद बिन सलमान ने इसके बाद इस मुआहदे के चंद नुकात पर बात की, जिसमें फौजी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन शामिल है।
انہوں نے کہا اس سے سعودی عرب میں ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمارے دو دوست ممالک کے درمیان گہرے معاشی تعلقات پائے جاتے ہیں اور آج دونوں اس شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ سرمایہ کاری ہمارے معاشی تعلقات کا اہم ستون ہے۔ نرحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية في المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي، حيث تجمع بلدينا الصديقين علاقة اقتصادية عميقة بدأت قبل 92 عام وتحديدا في عام 1900۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج ان کی حکومت نے دو اہم تاریخی تجارتی معاہدے کیے ہیں اور یہ دونوں بہت ہی شاندار ہیں۔ انہوں نے پہلے برطانیہ کے ساتھ ٹیرف معاہدے کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ امریکہ نے چین کے ساتھ بھی ایک اہم معاہدہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم ان معاہدات کی کچھ تفصیلات شیئر کرے گی، تاہم انہوں نے کہا کہ اب چین اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ سے تجارت سمیت ہر شعبے میں کام کرے گا۔ Do anything, frankly, than what we have in the United States of America under a certain President, Donald J. Trump. I have the right attitude. I have the same attitude that the people in the front row, second row, third row have. As you get back, perhaps they start to wane a little bit in terms of their view. انہوں نے اپنے صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد امریکہ کی معیشت میں ترقی کی تعریف کی اور کہا کہ جب سے ہم اقتدار میں آئے ہیں تو ہم امریکہ آنے والی دولت اور جو آ رہی ہے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم شاندار کام کر رہے ہیں۔ See drugs and pharmaceuticals come down at numbers that nobody has ever seen. And drugs, pharmaceuticals, we think will be dropping. And it will be a redistribution of costs with other nations, which really took advantage of a very nice group of people that ran our country. انہوں نے امیگریشن، امریکی افواج میں بھرتیوں اور دیگر پالیسی امور پر تفصیل سے بات کی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب میں ہتھیاروں کی خریداری کا $142 بلین کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جو دونوں ملکوں کی تاریخ میں پہلا بڑا معاہدہ ہے۔ ہتھیاروں کی خریداری کا یہ معاہدہ $142 بلین کا ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ سعودی عرب کو 1 درجن سے زیادہ امریکی کمپنیوں کی تیار کردہ جدید جنگی آلات اور سروسز فراہم کرے گا۔ امریکہ جن 5 شعبوں میں سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت کرے گا ان میں ایئر فورس کو جدید بنانے اور خلائی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے والے ہتھیار، ایئر اور میزائل ڈیفنس، میری ٹائم اور کوسٹل سیکیورٹی، بارڈر سیکیورٹی اور لینڈ فورسز ماڈرنائزیشن، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹمز اپ گریڈز شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس معاہدے میں بہت عام سطح کی ٹریننگ اور سعودی افواج کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مدد بھی شامل ہے اور امریکہ سعودی سروسز اکیڈمیز اور ملٹری میڈیکل سروسز میں بھی اضافہ کرے گا۔ ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ اہم معاہدوں پر دستخط کرنے کے بعد تقریب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً 1 گھنٹے کا خطاب کیا۔ ان کے خطاب کے 5 اہم نکات یہ ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ شام پر سے عائد پابندیاں ہٹا رہے ہیں تاکہ شام کو خوب ترقی کا موقع مل سکے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے ان کی یہ پیشکش مسترد کی تو پھر وہ اس پر دباؤ میں اضافہ کر دیں گے اور تہران کی تیل کی برآمدات 0 کر دیں گے۔ I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. The people of Gaza deserve a much better future, but that will or can not occur as long as their leaders choose to kidnap, torture and target innocent men, women and children for political ends. صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ سعودی عرب ابراہیم ایکارڈز کا حصہ بنے گا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں اسرائیل اور دیگر خلیجی ممالک میں جو ڈیل کرائی تھی اسے ابراہیم ایکارڈز کا نام دیا گیا تھا۔ $142 بلین کے ہتھیاروں کی خریداری کے معاہدے کے بعد امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ سعودی عرب سے تعلقات کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اسرائیل اور غزہ کی جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ غزہ کے لوگ زیادہ بہتر مستقبل کے حقدار ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہاں کے رہنما معصوم لوگوں کو اغوا، تشدد اور ہدف بناتے رہیں گے۔
रियाद से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा से सऊदी अरब में मुलाकात हुई है। याद रहे कि साल 2000 के बाद ये पहली बार है जब दोनों मुमालिक के रहनुमाओं की मुलाकात अमल में आई है। इस मुलाकात के हवाले से गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप के दफ्तर की जानिब से कहा गया था कि ये मुलाकात सिर्फ हेलो कहने के लिए होगी। दूसरी जानिब तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनातोलों के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमरीकी सदर ट्रंप और शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा की मुलाकात के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने वीडियो लिंक के जरिए इस मुलाकात में शिरकत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की क़यादत गैर मुतज़लज़ल और ताकतवर और ज़हीन है। दोनों मुमालिक ने मौजूदा कशीदा सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया और उम्मीद है ये जंग बंदी मुस्तकिल होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ये बात गुज़िश्ता रोज़ रियाद में सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब के दौरान कही है। सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया पर मिसाइल रखने और मिलकर तिजारत करने पर जोर दिया है और उम्मीद है हम दोनों मुमालिक के रहनुमाओं को एक बेहतरीन डिनर पर इकट्ठा कर सकेंगे। याद रहे कि कई दिनों से जारी मिसाइल और ड्रोन हमलों के इल्जामात के बाद गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फौजी कार्रवाइयों का तबादला उस वक्त थम गया था जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शनिचर के शब ऐलान किया था कि अमरीका की कोशिशों के नतीजे में दोनों मुल्क फौरी और मुकम्मल सीज फायर पर मान गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जंगें पसंद नहीं और मैं दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ। 2 रोज़ कबल मेरी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फौरी जंग बंदी करवाई और कशीदगी ख़त्म करवाने में अहम किरदार अदा किया। खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नायब सदर जेडी वांस और वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो की तारीफ करते हुए कहा कि आप लोगों ने टीम के साथ मिलकर बेहतरीन काम किया क्योंकि ये कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी जिसमें लाखों अमवात हो सकती थीं। याद रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को मुतनब्बे किया था कि अगर लड़ाई ना रोकी गई तो अमरीका दोनों मुल्कों से तिजारत रोक देगा। इंडिया की वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल का कहना है कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आगाज से लेकर 10 मई की फौजी कार्रवाई और जंग बंदी मुआहदे पर पहुंचने तक अमरीकी हुकाम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई है। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. ख्याल रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को मुतनब्बे किया था कि अगर लड़ाई ना रोकी गई तो अमरीका दोनों मुल्कों से तिजारत रोक देगा। रणधीर जायसवाल ने मंगल के रोज कहा कि जम्मू और कश्मीर पर इंडिया का मौक़िफ़ पहले की तरह वाज़ेह है और ये मसला मुकम्मल तौर पर 2 तरफ़ा है और इसे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ही हल होना चाहिए। 10 मई को सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अमरीकी सालसी में इंडिया और पाकिस्तान 4 दिन की शदीद सरहदी झड़पों के बाद मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर रजामंद हो गए हैं। बाद में एक और पैगाम में उन्होंने कहा, मैं आप दोनों के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि 1000 साल बाद कश्मीर के मामले का कोई हल निकाला जा सके। इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये हमारा धीरीना कौमी मौक़िफ़ रहा है कि जम्मू और कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से मुतल्लिक कोई भी मसला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा तौर पर हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस ऐलान करदा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ इंडिया का वाहिद ज़ेर इल्तवा मसला गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके की वापसी है। रणधीर जायसवाल के मुताबिक ज़ेर इल्तवा मामला पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर पर काबिज इंडियन इलाके को खाली करवाना है। पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार के अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को दिए गए इंटरव्यूज़ पर वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जीत का दावा करना उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने 1971, 1975 और 1999 की कारगिल जंग में भी यही कुछ किया। उनकी राय में ये पाकिस्तान का पुराना रवैया है। Claiming victory is an old habit. 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही,
1999 करगिल वॉर में भी यही राग आलापा, तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है। परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंध ताश मुआहदे को काबीना की कमेटी बराए सिक्योरिटी के फैसले के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इंडिया इस मुआहदे को उस वक्त तक मुअत्तल रखेगा जब तक कि पाकिस्तान काबिल एतबार तौर से सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क नहीं कर देता। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा है कि इंडिया के साथ हालिया कशीदगी ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान एक बहादुर और खुददार कौम है। मैंने हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से जारी बयान में पाकिस्तान और इंडिया कशीदगी के हवाले से बात करते हुए कहा गया है कि जिस तरह हमारे जवानों ने फजाई और ज़मीनी सरहदों पर मोदी को शिकस्त दी, वैसे ही पाकिस्तानी अवाम ख़ुसूसन सोशल मीडिया ने मोदी और RSS के बयानियों को दुनिया भर में शिकस्त दी है। इमरान खान के बयान के मुताबिक मोदी ने पाकिस्तान में सिविलियन बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और तनसीबात को टारगेट करके बुज़दिली का मुजाहरा किया, जिसका हमारी फोर्सेज ने बेहतरीन जवाब दिया। हम इन बुज़दिलाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स की फैमिलीज़ के गम में बराबर के शरीक हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाइया समेत तमाम फ़ौजी जवानों को प्रोफेशनलिज़म और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मोदी की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को मुआशी सतह पर भी नुकसान पहुँचाए। किसी भी नए हमले की सूरत में कौम को तैयार और मुत्तहिद रहना होगा। इमरान खान के बयान के मुताबिक जंगें 60% तक आसाब से लड़ी जाती हैं और इसीलिए ऐसी लीडरशिप का होना इंतहाई अहम है जिसे कौम की हिमायत हासिल हो और जो फौरी तौर पर बड़े फैसले करने और किसी भी हमले का जवाब देने की ताकत रखती हो। इसलिए मैं मुसलसल इस बात पर जोर देता आया हूं कि हमें अपने लोगों को आइसोलेट यानी तन्हा नहीं करना चाहिए और निज़ाम इंसाफ को जिंदा करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान के बेटों सलमान खान और कासिम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुतालबा किया है कि अपने वालिद इमरान खान की रिहाई के लिए हम हर उस हुकूमत से अपील करेंगे जो आज़ादी इजहार और हकीकी जमहूरियत की हामी हो। इस मामले पर तवज्जो देने के लिए ट्रंप से बेहतर और कौन हो सकता है। To speak here about it, what we want is international pressure on Pakistan right now, because currently he's living in inhumane conditions. They're not giving him basic human rights. They're not really doing anywhere near enough, and what we want is global pressure. Yeah, I think we've, like Qasim said, we've tried, we've exhausted other options, legal avenues, and it's gone very quiet. It seems in the international media, at least, it seems to have gone very quiet, and it's just it's basically for the human rights of not only our father but other political prisoners and restoration of proper democracy in Pakistan as well. Aside from our own obvious selfish. याद रहे कि साबिक वजीर आजम के दोनों बेटों ने अपने वालिद की कैद पर अवामी सतह पर पहली बार पॉडकास्टर मारियो नोफेल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए सदर ट्रंप समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी से आवाज़ उठाने की अपील भी की है। ट्रंप इंतज़ामिया के लिए पैगाम के हवाले से सुलेमान खान ने कहा कि हम चाहते हैं कि आलमी बिरादरी सब कुछ देखे कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप से बात करना चाहेंगे या कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहेंगे जिससे वो किसी तरह मदद कर सकें, क्योंकि आखिर में हमारा मकसद सिर्फ अपने वालिद को कैद से आज़ाद कराना और उनके बुनियादी इंसानी हुकूक को यकीनी बनाना है। इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू के दौरान इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान गैर इंसानी हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्टर मारियो नोफेल के सवाल के जवाब में इमरान खान के बेटों ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद उनकी अपने वालिद से हर हफ्ते बात नहीं हो पाती, बल्कि 2 से 3 माह में एक ही बार बात हो पाती है। जितना हम जानते हैं इसके मुताबिक उनको किसी दीगर कैदी से मिलने या बातचीत की इजाज़त नहीं और वो वहाँ अकेले रहते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो 10 दिन तक मुकम्मल अंधेरे में रखे गए थे।
واضح رہے کہ عمران خان اگست 2023 سے اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور اس وقت وہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ 9 مئی 2023 کے احتجاج سے متعلق انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت زیر التوا مقدمات کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال عدالت نے عمران خان کے بیٹوں کو ہر ہفتے اپنے والد سے رابطہ کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن ان کے دونوں بیٹوں کا دعویٰ ہے کہ یہ رابطہ ہمیشہ ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ We'd love to speak to Trump or try and figure out a way where he would be able to help out in some way, because, you know, at the end of the day, all we're trying to do is free our father, bring democracy in Pakistan, and just ensure he has basic human rights. عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 1 ارب 2 کروڑ ڈالر سے زائد رقم کی قسط موصول ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق IMF کی جانب سے دی گئی رقم EFF پروگرام کے تحت دی گئی ہے اور یہ رقم 16 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے میں ذخائر میں شامل ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے رقم جاری کرنے کی منظوری 9 مئی کو دی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 88 گھنٹوں کی شدید کشیدگی کے بعد بالآخر سیز فائر ہو گیا تھا۔ اس دوران پاکستان نے جوابی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے آپریشن بنیان مرصوص لانچ کیا۔ آپریشن کی شروعات میزائل فتح 1 سے ہوئی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ فتح 1 ایک جدید میزائل ہے جسے زمین سے زمین پر ہدف بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی صلاحیت اور کامیابی پر تجزیہ کاروں کی خاص توجہ مرکوز ہے۔ مزید تفصیلات نازش فیض کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف جس جوابی کارروائی کا آغاز کیا ہے، اس آپریشن کو بنیان المرصوص کا نام دیا گیا ہے۔ بنیان المرصوص کے الفاظ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کی ایک آیت سے لیے گئے ہیں، جس کا مطلب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ISPR کے مطابق آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز پاکستان کی جانب سے فتح 1 میزائل چلا کر کیا گیا۔ ISPR کے مطابق جمعے اور سنیچر کی درمیانی شب انڈیا نے فضائی حملوں کے دوران فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کے ذریعے راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس، شورکوٹ ایئر بیس اور مرید ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس کے بعد پاکستان نے اس آپریشن کا آغاز کیا۔ لیکن فتح 1 میزائل کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ فتح 1 میزائل پاکستان کا جدید اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والا ہتھیار ہے، جس کی رینج 140 کلومیٹر ہے۔ 24 اگست 2021 کو مقامی طور پر تیار کردہ فتح 1 راکٹ سسٹم کا تجربہ کیا گیا۔ فتح 1 پاکستان کا تیار کردہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا گائیڈڈ میزائل ہے، جو فتح سیریز کا حصہ ہے۔ اس سیریز میں ایک اور میزائل فتح 2 بھی شامل ہے۔ ISPR کے مطابق 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مار کرنے والے اس میزائل میں اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے۔ فتح 1 ہدف کے لحاظ سے 300 سے 500 کلو وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کینبرا کی نیشنل یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اور ڈیفنس اسٹڈیز کے لیکچرار ڈاکٹر منصور کے مطابق فتح سیریز پاکستان کا بہت مؤثر میزائل سسٹم ہے، جو ایئر فورس کے ساتھ مل کر دشمن کی اوفینسو کیپیبلٹی کو نشانہ بنانے اور ان کے ہائی ویلیو ڈیفینسو ٹارگٹس کو نیوٹرلائز کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان نے فتح سیریز کے گراؤنڈ لانچڈ آرٹری راکٹ سسٹمز کا استعمال کیا ہے، جو کہ امریکی ہائی موبیلٹی آرٹری راکٹ سسٹم سے ملتا ہے، جنہیں یوکرین میں انتہائی درستگی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر منصور کے مطابق اس میزائل کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ آپ ان میزائلوں کو دشمن کے دفاعی نظام کی حدود سے باہر سٹینڈ آف رینج سے فائر کر سکتے ہیں۔ ان میزائلوں میں شوٹ اینڈ سکوٹ کی صلاحیت موجود ہے، یعنی فائر کرنے کے فوراً بعد ہی اپنی جگہ بدل سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ دشمن کی جوابی گولہ باری سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ان کا مقام فوری طور پر تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا انہیں نشانہ بنانا یا روکنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ کرد شدت پسند تنظیم کردستان ورکرز پارٹی یعنی PKK نے بغیر آزاد کرد وطن حاصل کیے اپنی مسلح تحریک ختم کرنے اور خود کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ترکی میں گزشتہ 40 برس سے جاری انسرجنسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ PKK کا یہ اقدام ترکی اور کرد برادری کے مستقبل پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے اور خطے میں سیاسی استحکام کی نئی راہیں بھی کھل سکتی ہیں۔ اس پیش رفت کی تفصیل سمیت ککرو کی اس رپورٹ میں۔ کردوں کے ایک اہم گڑھ دیار باقر شہر میں ایک تاریخی دن اور موسلا دھار بارش۔ موسم کی وجہ سے سڑکیں بالکل خالی ہیں، ویسے بھی یہاں کوئی جشن یا تقریبات متوقع نہیں تھی۔
چائے کی اس دکان میں بارش سے پناہ لیے بعض لوگ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ PKK کے ہتھیار ڈالنے سے کردوں کو کیا حاصل ہوگا. Kürt kimliği ne zaman cebime koydumsa o zaman ben Kürdüm. When I have an ID card in my... نجم الدین کہہ رہے ہیں جب میری جیب میں ایک شناختی کارڈ ہوگا جس پر لکھا ہوگا کہ میں کرد ہوں تو میں یہ یقین کروں گا کہ مسائل حل ہو جائیں گے، ورنہ میں سوچوں گا کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. بس یہی اصل بات ہے. Keşke önce 10 sene önce olsaydı. Bu gecikmiş bir... This has come late. محمد کہتے ہیں یہ دیر سے ہوا ہے، کاش یہ 10 سال پہلے ہوا ہوتا، لیکن جو بھی اس خوریزی کو روک سکے گا میں اسے سلام کرتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو. Başımız tacıdır. This conflict... یہ تنازع ترکی کے لیے ایک تاریک باب رہا ہے جس میں 40,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ 2016 کی استنبول کی تصاویر ہیں. PKK سے منسلک ایک گروہ نے ایک فرسٹ ڈویژن کے فٹ بال میچ کے بعد پولیس کو نشانہ بنایا. اس واقعے میں 36 پولیس اہلکار اور 8 شہری ہلاک ہو گئے. died alongside them. It was the PKK... یہ PKK کے بانی عبداللہ اورجلان تھے جنہوں نے گروپ سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں ہے. انہیں 1999 میں سزا ہوئی اور تب سے وہ استنبول کے ساحل سے دور ایک جزیرے کی جیل میں تنہائی میں قید ہیں. of Istanbul. Supporters like Manija say... اورجلان کی حامی منیجا ان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہیں. یہ منیجا کے بیٹے ہیں. دونوں 17 سال کی عمر سے PKK کے جنگجو ہیں. زندان 2022 میں مارے گئے تھے. برہادان اب بھی سرگرم ہیں. منیجا کو امید ہے کہ ان کا بیٹا اب گھر آ سکتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا گھر آئے اور مجھے گلے لگائے. میں 6 سال سے اس کی منتظر ہوں. میری طرح ہزاروں مائیں ہیں. میں امن اور مفاہمت چاہتی ہوں اور اپنے بچوں کو واپس لانا چاہتی ہوں. She says mothers on all sides... وہ کہتی ہیں کہ تمام فریقین کی مائیں امن چاہتی ہیں. جہاں تک مستقبل کی بات ہے وہ صرف اورجلان پر بھروسہ کرتی ہیں، ترک حکومت پر نہیں. On the eve of the PKK کی جانب سے جنگ ختم کرنے کے اعلان کے موقع پر بعض افراد یہاں تنظیم کے ایک جنگجو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ جنگجو 2022 میں ایک ترک فضائی حملے میں ہلاک ہوئے تھے، لیکن ان کے خاندان کو اب پتہ چلا ہے. گزشتہ 40 سالوں میں بہت سے لوگوں نے ایک کرد ریاست کی خاطر قتل کیے اور جانیں دی، لیکن اب وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں. فلپائن کے نیگروس جزیرے پر واقع ماؤنٹ کینلون آتش فشاں پھٹ پڑا ہے جسے 3 کلومیٹر بلندی تک راکھ فضا میں دیکھی جا سکتی ہے. اس حیرت انگیز منظر کو تھرمل کیمرے کی مدد سے ریکارڈ کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے. حکام کے مطابق اب تک کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. مقامی افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں جبکہ ماہرین صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. سامعین، اکثر کہا جاتا ہے کہ زیادہ پانی پینا صحت کے لیے مفید ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ طبی ماہرین کے مطابق جسم کی ضرورت سے زیادہ پانی پینا اوور ہائیڈریشن کا سبب بن سکتا ہے جو کہ صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اوور ہائیڈریشن کی علامات میں متلی، سر درد، ذہنی الجھن اور بعض اوقات سانس لینے میں دشواری شامل ہو سکتی ہے. تو ہمیں روزانہ کتنا پانی پینا چاہیے اور کس وقت پانی پینا مفید ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے دیکھیے رباب بطول کی یہ رپورٹ. ہم اکثر سنتے ہیں زیادہ پانی پیو صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کتنا زیادہ؟ کیونکہ ایک طرف جہاں کم پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہیں زیادہ پانی پینا بھی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ہمارے جسم کا تقریباً 60% صرف پانی ہے. آکسیجن پہنچانی ہو، کھانا ہضم کرنا ہو یا جسم کا درجہ حرارت ٹھیک رکھنا ہو، پانی ہر چیز میں مدد کرتا ہے. لیکن روزانہ کتنا پانی پینا چاہیے؟ یورپ کی فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے مطابق خواتین کو روزانہ 2 لیٹر اور مردوں کو 2.5 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس میں وہ پانی بھی شامل ہے جو ہمیں کھانے سے ملتا ہے. جیسے تربوز میں 92% پانی ہوتا ہے. پھل، سبزیاں، چاول سب میں پانی چھپا ہوتا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ ہر شخص کی پانی کی ضرورت الگ ہوتی ہے. آپ کہاں رہتے ہیں، کتنی حرکت کرتے ہیں، آپ کی عمر اور وزن سب میٹر کرتا ہے. لیکن بہت زیادہ پانی نہیں پی سکتے کیونکہ ضرورت سے زیادہ پانی پینا ہائپونیٹریمیا کا سبب بن سکتا ہے، جسے پانی کا نشہ بھی کہا جاتا ہے.
اس سے خون میں سوڈیم کا توازن خطرناک حد تک کم ہو جاتا ہے، جس سے باڈی میں سیلز پھول جاتے ہیں۔ ہائپونیٹریمیا کی کچھ علامات میں نوزیا، سر درد، کنفیوژن، انرجی کی کمی، غنودگی، تھکاوٹ اور بے چینی شامل ہیں۔ ایکسٹریم کیسز میں ہارٹ اٹیک اور کوما میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ بس اپنے جسم کی سنیں، پیاس لگے تو پانی پئیں، یورین گہرا پیلا ہونے لگے تو یہ پانی کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک اجازت دیجیے، مگر اجازت سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔